بھائی بہت اچھی دعوت رہی، تم نے اچھا انتظام کیا تھا، حمزہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سارہ سے کہا۔ وہ دونوں ابھی ابھی نبیہہ اور خالد کو دروازے تک رخصت کر کے لوٹے تھے۔ سارہ نے کہا، جی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا۔ خالد بھائی تو بہت دنوں بعد آئے تھے، مگر وہ کچھ اکھڑے اکھڑے لگ رہے تھے۔ یہی حال نبیہہ کا تھا، اس نے ایک دفعہ بھی ان سے ٹھیک طرح بات نہیں کی۔ ایسے تھوڑے ہی ہوتا ہے، حمزہ نے کہا۔ ارے بھائی میاں بیوی میں کچھ نوک جھونک ہو گئی ہوگی، اور کیا ہوا ہوگا، سارہ نے کہا۔ مگر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، وہ اپنے گھر میں تو نہیں بیٹھے تھے، مگر اصل ذمہ داری تو نبیہہ کی تھی۔ خالد بھائی اس کے میکے آئے تھے، اسے ٹھیک طرح برتاؤ کرنا چاہیے تھا۔ ویسے بھی لڑکیوں کو تحمل سے کام لینا چاہیے۔ امی مجھے کیا کچھ نہیں کہہ دیتی، مگر میں کتنا برداشت کرتی ہوں۔ حمزہ نے کہا، اب میری بہن کے ساتھ تمہیں میری ماں میں بھی خرابیاں نظر آنے لگیں، آخر کیا کہہ دیا انہوں نے؟ سارہ نے کہا، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتی ہی رہتی ہیں، میں آپ سے کیا کیا کہوں۔ آپ کے کہنے پر انہیں امی کہنے لگی تو انہوں نے پھر ڈانٹ پلا دی کہ امی نہ کہا کرو، چچی کہا کرو۔ حمزہ نے کہا، تو جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے ہی کرو، اور میرے سامنے میری ماں اور بہن کی برائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ سارہ نے کہا، میں کسی کی برائی نہیں کر رہی، نبیہہ کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ رہی چچی کی بات تو میں ان کی بھی شکایت نہیں کر رہی، شکایت کروں تو ہر روز ایک نئی داستان سننی پڑے گی۔ صرف اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ آئندہ ان کو آپ کے سامنے چچی کہوں تو آپ برا نہ مان لیں۔ سارہ پورے دن کے کام کاج کے بعد بری طرح تھک چکی تھی۔ اپنی دانش میں اس نے نبیہہ کے بھلے کی بات کی تھی، مگر یہاں بھی اسے بلا وجہ ڈانٹ پڑ گئی۔ حمزہ کو بھی احساس ہوا کہ سارہ کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بلا وجہ غصہ ہوا ہے۔ وہ اپنے لہجے کی تلافی کرتا ہوا بولا، چلو چھوڑو ان فضول باتوں کو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، بوجھو تو کیا ہے؟ سارہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو حمزہ نے کہا، دیکھو تمہاری خاطر میں نے پہلے ابو سے بات کی، وہ الٹا ناراض ہو گئے، مگر پھر بھی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی اور جنید کی جاب کی ایک جگہ بات کر لی ہے۔ اس کے پاس نہ اس جاب کا کوئی تجربہ ہے نہ کوئی اعلیٰ ڈگری، اس لیے تنخواہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، مگر ایک تو اسے تجربہ ملے گا اور دوسرے کم از کم بے روزگاری سے تو بہتر ہے، پھر کچھ اور دیکھ لیں گے۔ حمزہ نے جنید کی ملازمت کی تفصیل بتائی تو سارہ ایک دم خوش ہو گئی۔ سچ؟ آپ نے کتنا بڑا کام کر دیا، تھینک یو حمزہ، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ حمزہ نے اس کی بات پر مسکرا کر کہا، ارے بے وقوف، میاں بیوی ایک دوسرے پر احسان نہیں کرتے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ سارہ نے احسان مندی سے گردن جھکا دی۔ اندھیرے سائے بڑھتے جا رہے تھے، مگر شیطانی قوتوں کے لیے یہ اندھیرے زندگی کی نوید تھے۔ سردار کی تقریر اسی طرح جاری تھی، اس کے ساتھ ان سب کا جوش و خروش بھی بڑھ رہا تھا، خاص کر اسلام کے دائرے میں پچھلی کئی صدیوں سے کسی نئی قوم کے داخل نہ ہونے کی حقیقت کو یاد دلا کر سردار نے ان کے اندر مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑا دی تھی، کیونکہ یہی ان کا اصل مشن تھا، اسلام کی دعوت کا راستہ ہر قیمت پر روکنا۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ عنقریب دنیا پر ان کا مکمل اقتدار قائم ہو جائے گا۔ جب نعروں کا غلغلہ کچھ تھما تو وہ دوبارہ گویا ہوا، ہم نے مغرب میں یاجوج ماجوج کے لشکروں کو منظم کیا، دنیا کا اقتدار ان کے قدموں میں آ گیا، ان کے ذریعے سے انکار خدا، آخرت فراموشی اور دنیا پرستی کی ایک نئی لہر کو منظم کر دیا، جس کے بعد اب دنیا کی قومیں اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتی بلکہ مغربیت کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے خواص اور عوام بھی اب مغربی تہذیب کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہیں۔ سردار کے الفاظ ان سب کے لیے بارش کے وہ قطرے تھے جو ان کے وجود کو مسرت اور شادمانی کی برسات میں بھگو رہے تھے۔ رہے ان کے مذہبی لوگ تو ہم نے ان کو انہی ہتھیاروں سے قابو کر رکھا ہے جن سے یہودیوں اور مسیحیوں کو قابو کیا تھا۔ آج کا مسلمان نصارہ کی طرح یا تو خدا کو چھوڑ کر بزرگ ہستیوں کی بڑائی اور عظمت کے احساس میں جیتا ہے، یا پھر یہود کی طرح ظاہری اعمال کی دینداری، شدید تعصب اور قوم پرستانہ احساس میں جیتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں یا پھر دوسری اقوام کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہیں۔ سردار کا نام بلند رہے۔ اس موقع پر سوگویال نے کھڑے ہو کر کہا، آپ کی اور بزرگ عزازیل کے رہنمائی سے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو کبھی دو کام کرنے نہیں دینا چاہیے۔ ایک، کوئی شخص ان میں ایمان، اخلاق اور عمل صالح کی صدا بلند نہ کر پائے، اور دوسرا یہ
کہ یہ لوگ کبھی دوسری اقوام تک اسلام کا پیغام نہ پہنچانے پائیں۔ ہاں، تم نے بالکل ٹھیک کہا سوگویال، ہم نے ان چیزوں سے دور رکھنے کے لیے مسلمانوں کو بہت سے دوسرے کاموں میں لگا رکھا ہے۔ یہ اب کبھی بھی ہمارے پھندے سے نہیں نکل سکیں گے۔ یہ کہہ کر سردار کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں دوبارہ گویا ہوا، مگر اب کچھ عرصے سے نئے خطرات منڈلانا شروع ہو چکے ہیں۔ سردار نے اچانک رخ بدلا اور سابقہ تقریر سے ایک بالکل مختلف بات کہی۔ یہ جملہ گویا کہ پوری تقریر کا اینٹی کلائمیکس تھا۔ مجلس پر مکمل سناٹا چھا گیا۔ آخر کار سوگویال نے اس سناٹے کو توڑا۔ وہ خطرہ کیا ہے؟ اس کے انداز سے پریشانی عیاں تھی۔ سردار نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھی آسمانوں پر سنگن لیتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ اترے تو اس کی روک تھام کے لیے پیشگی منصوبہ بندی کی جا سکے۔ ہمیں اس میں بڑی مشکلیں پیش آتی ہیں اور فرشتے آگ برسا کر ہمیں بہت چوٹ پہنچاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی وقت رکا تھا جب قرآن کی وحی آ رہی تھی اور ہمیں قدیم دشمن جبرائیل کے ساتھ ہونے کی بنا پر اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ ہم کچھ سن گن لے سکیں گے، لیکن اس کے بعد سے ہمارے ساتھی اپنی جان پر کھیل کر کچھ نہ کچھ سن گن لینے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ ایسی ہی کچھ نامکمل مگر انتہائی اہم اطلاعات مجھ تک حال ہی میں پہنچی ہیں۔ وہ بولتے بولتے ایک لمحے کو رکا۔ تمام لوگ یکسو ہو کر اس کی اگلی بات کے منتظر تھے۔ ان معلومات کے مطابق خدا اپنے کام کو پورا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ منایوس نے ہی ایک دفعہ پھر سوال کیا، اس کا کام کیا ہے میرے آقا؟ سردار نے جواب دیا، اس کا کام جو اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اپنی ہدایت اور اپنی رہنمائی کو دنیا بھر کے انسانوں تک پہنچا دینا ہے۔ یہی وہ کام ہے جس کے کرنے سے ہم نے صدیوں سے مسلمانوں کو روک رکھا ہے، مگر اب اس مقصد کے لیے خدا نے عرب کے پیغمبر کے کچھ نام لیواؤں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس دفعہ اس کے ارادے خطرناک لگتے ہیں۔ حاضرین میں سے کسی شخص نے بہت پر اعتماد لہجے میں کہا، مگر ہمیں کیا پرواہ، ہم نے تو پیغمبروں کی بھی نہیں چلنے دی، تو یہ عام لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ سردار نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اسی لیے میں نے تمہیں آج پوری داستان سنائی ہے کہ تم لوگ حوصلہ باندھ رکھو۔ یہ گندی نالی کے گندے کیڑے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اصل خطرہ عرب کے پیغمبر سے ہے۔ زاریوس نے حیران ہو کر پوچھا، جو شخص اب موجود ہی نہیں اس سے کیا خطرہ؟ سردار نے کہا، خطرہ ہے، پیغمبر کا دین پوری طرح موجود ہے، رہنمائی پوری طرح موجود ہے۔ ہم نے جب موسیٰ کی قوم کو شکست دی تھی تو وہ دوہرا وار کیا تھا۔ ایک طرف ہم اصل تعلیم میں تحریف کرا دیتے تھے اور دوسری طرف موسیٰ کے ماننے والوں کے لیے ہم ان چیزوں کو اہم بنا دیتے تھے جن پر ان کی نجات موقوف نہ تھی۔ اس دوہرے ہتھیار سے ہم نے موسیٰ کی قوم کی بغاوت کو کچل ڈالا، مگر عرب کے پیغمبر کا معاملہ الگ ہے۔ اس پیغمبر کی اصل تعلیم اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ یہ کتاب ہماری پہنچ سے محفوظ کر دی گئی ہے۔ ہم اس میں تحریف کر کے اسے بگاڑ نہیں سکتے۔ صرف یہ کیا جا سکتا ہے کہ اصل تعلیم سے ہٹا کر لوگوں کو دوسرے کاموں میں لگا دیا جائے۔ تاہم اگر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اصل تعلیم کو پوری طرح سمجھ کر اپنا مسئلہ بنا لیں تو وہ اسی طرح خطرناک ثابت ہوں گے جیسے پیغمبر کے ابتدائی ساتھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوئے تھے۔ اس موقع پر زاریوس اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور ادب سے بولا، میرے آقا، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم نے صدیوں سے مسلمانوں کو اس کتاب کو بغیر سمجھے پڑھنے کی مشق پر لگا رکھا ہے۔ ویسے بھی اس وقت مسلمان کے نام پر دنیا میں جو لوگ موجود ہیں وہ اپنے تعصبات میں مبتلا فرقہ پرست لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے لیے قرآن بس زبانی طور پر خدا کا کلام ہے، ورنہ ان کی اصل محبت دوسری چیزوں کے ساتھ ہے۔ وہ چیزیں جیسے ہی سامنے آتی ہیں وہ مختلف تعویلیں کر کے خدا کے کلام کو اٹھا کر کمر کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ میرے آقا، جن لوگوں نے خدا کے کلام کے ساتھ یہ سلوک کر رکھا ہو ان سے ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ سردار نے کہا، بیٹھو زاریوس، مجھے تمہاری صلاحیت اور خدمات کا اعتراف ہے، یہ سب تمہارا ہی کارنامہ ہے، مگر میں سب مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ سردار نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس بار سوگویال نے سوال کیا، تو کیا ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں؟ سردار نے تشویشناک لہجے میں کہا،
پیدا ہوئے نہیں ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، خدا کی طرف سے خاص طور پر اٹھائے گئے ہیں، اور یہی آج کے اس اجلاس کا مقصد تھا۔ ہمارے لوگوں نے جو سنگن لی ہے اس میں کئی لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں، مگر ان میں سے ایک بہت خطرناک ہے۔ اس شخص کے ذریعے سے سردار عزازیل کے خلاف بہت بڑی بغاوت آ سکتی ہے۔ سوگویار نے حقارت بھرے لہجے میں سوال کیا، کون ہے وہ فتنہ پرور؟ سردار نے کہا، وہ اسی خطے کا باسی ہے، اس کا نام عبداللہ ہے۔